بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 115 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حکومت قائم کرنے کے احکام۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کرنے سے متعلق احکام کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 114 میں مال غنیمت سے متعلق احکام کا ذکر تھا، جس میں حدیث عبداللہ بن عمر ذکر کی تھی اور پھر سریہ خضرہ کا تعارف ذکر کیا تھا اور غنیمت کی مقدار کی تفصیل ذکر کی تھی، خمس کا حکم ذکر کیا تھا اور غنیمت میں سے کسی کو زائد دینے کی شرعی حیثیت کیا تھی، اس کو ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حکومت سے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کتاب الامارۃ باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس تبع لقریش فی هذا الشان مسلمهم تبع لمسلمهم وکافرهم تبع لکافرهم۔ اخرجہ البخاری فی کتاب المناقب باب قوله تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ امارت کے بیان میں لوگ قریش کے تابع ہیں اور خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ عام مسلمان قریشی مسلمان کے تابع ہیں، جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار رہتے چلے آئے ہیں۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال هذا الامر في قریش ما بقي منهم اثنان۔ اخرجہ البخاری فی کتاب المناقب باب مناقب قریش۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں دو آدمی بھی باقی رہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن حدیث جابر بن سمرة وأبيه سمرة بن جنادة السوائی قال جابر بن سمرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أمير، فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الاحکام باب الاستخلاف۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 12 امیر ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ایک بات فرمائی جو میں نے نہیں سنی۔ بعد میں میرے والد نے بتایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ 3 حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے اور اب اس سے متعلق تشریح ذکر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جملہ خبریہ استعمال فرمایا گیا ہے، البتہ بعض اوقات جملہ خبریہ امر کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی الائمۃ من قریش یہ تو خبریہ جملہ ہے کہ جس میں کسی گزشتہ معاملے کی خبر دینی ہوتی ہے کہ ائمہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوتے چلے آئے ہیں یا ہوں گے۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے بعض نے کہا ہے کہ یہاں جملہ خبریہ خبر کے معنی میں ہی ہے اور بعض نے کہا کہ امر کے معنی میں ہے، یعنی تم امیر قریش میں سے مقرر کرو۔ قریش کی امامت کے حوالے سے دیگر روایات میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ بھی خبر کے انداز میں ہے اور بعض نے ان کو خبر کے معنی میں ہی رکھا ہے اور بعض نے امر کے معنی میں لیا ہے۔ مثلا ارشادات نبوی ہے، دیکھیے لوگ بلائی اور برائی میں قریش کے تابع ہیں، اب یہ بھی جو خبریہ کا جملہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، قریش اس معاملے کے حاکم ہے، پس لوگوں میں سے نیک ان قریش کے نیک کے تابع ہے اور ان میں سے گناہگار ان کے گناہگار کے تابع ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ معاملہ یعنی امارت اور حکومت والا ہمیشہ قریش میں باقی رہے گا جب تک کہ ان قریش میں 2 آدمی بھی باقی ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، بے شک انہیں تم پر حق ہے اور تمہیں اسی طرح ان پر حق ہے۔
اگر ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کرے، اور اگر معاہدہ کرے تو پورا کرے، اور اگر فیصلہ کرے تو عدل کرے، پس ان میں سے جو ایسا نہ کرے تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ بہرحال جو ان احادیث کو خبر کے مفہوم میں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے قریشی ہونا شرط نہیں ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ خلفاء میں سے اکثر قریشی ہوں گے۔ دوسری طرف جو ان احادیث کو امر کے معنی میں لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خلیفہ کے لیے قریشی ہونا شرط ہے۔ اکثر اہل سنت والجماعت کی یہی رائے ہے۔ جو لوگ خلیفہ کے لیے قریشی ہونے کو شرط قرار دیتے ہیں وہ بھی البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ قریشی خلیفہ اگر شریعت اسلامیہ کے اصول کے مطابق نظم خلافت چلائے تو اس کی خلافت تسلیم ہوگی، لیکن اگر وہ شریعت کے اصولوں سے انحراف کرے تو اس کی خلافت قابل تسلیم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی قریشی بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق حکومت چلانے کی قابلیت رکھنے والا نہ ہو تو غیر قریشی کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ باقی قریشیوں میں اس ضمن میں ان خلفاء کو بھی ذکر کرتے ہیں جو قریش میں 12 خلفاء ذکر تاریخ میں گزرے ہیں۔ قریش کے 12 خلفاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا جو سلسلہ قائم ہوا ان میں سب سے پہلے 6 خلفاء صحابہ کرام میں سے تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 6 صحابہ کرام مسلسل خلفاء رہے ہیں اور یہ صحابہ کرام میں سے تھے، اور یہ سب قریشی بھی تھے۔ پھر اموی خلافت اور عباسی خلافت کے ادوار قائم ہوئے۔ درمیان میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مسند خلافت پر جاگزین ہوئے۔ یہ سب خلفاء بھی قریش میں سے تھے۔ ان سب کی مجموعی تعداد تو 12 سے کہیں زیادہ بن جاتی ہے۔ تو پھر حدیث مبارکہ کا مصداق کون سے 12 خلفاء ہیں؟ اس حوالے سے اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ان کے 12 امام ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اگرچہ قریشی خلفاء بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے اعلیٰ منہاج النبوہ خلافت کا انتظام و انصراف چلانے والے 12 ہوں گے، اور ان 12 کا پے در پے ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ایک اہم حدیث ان کی تشریح کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش۔ تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ یہاں یہ خبر کے معنی میں ہے، اور خبر کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرعی حکم بیان نہیں کر رہے کہ تم میں سے جو خلیفہ ہو وہ قریش کا ہونا چاہیے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی خبر بتا رہے ہیں کہ آئندہ ایسا ہوگا کہ 12 امام جو خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، اور یا خلفاء وہ قریش میں سے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت یہی فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں اگر خلافت کے انتخاب کا مسئلہ ہو تو اس میں سے قریشی کا انتخاب کرنا چاہیے، اور پھر قریش کے انتخاب کی وجوہات یہ ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبیاں رکھی ہیں، اور اس لیے عرصے دراز سے پہلے بھی وہ قریش میں اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کے جو امور تھے وہ جاہلیت کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قریش میں ہوئی۔ اچھا، پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قریش کی بہتر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بنیادی اسلامی تعلیمات کے موافق زندگی گزار رہا ہو۔ اگر وہ اسلام سے متصادم اس کی زندگی ہو تو پھر وہ قریشی ہونے سے اس کو وجہ ترجیح حاصل نہیں ہوگی، اس صورت میں پھر غیر قریشی کو فضیلت اس پہ دی جائے گی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے
حکومت قائم کرنے کے احکام سے متعلق احادیث ذکر کی، اور اس میں قریش کی امارت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تشریح کی، اور پھر آخر میں ہم نے قریش کے 12 خلفاء جو تاریخ میں گزرے ہیں اس کا بھی مختصر تعارف کیا۔ اگلے سبق میں ہم اس موضوع پر حدیث جو ہے کہ خلیفہ کو منتخب کرنا، اس سے متعلق جو حدیث ہے اس کی تشریح کریں گے۔